واو کی زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کی جو زبر ہے اس کو میم سے جوائننگ کریں گے، ولم میم تشدید کا غنہ، اور ما کے اوپر کیا ہے الف مد کا رول، الف خالی ما قبل زبر، الف مد کے لیے ہم 2 لکھیں گے یہاں پہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 114۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ قصص آیت نمبر 14 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے تطبیق۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارا لیسن سورہ قصص آیت نمبر 14 سے ہے، تو آیت نمبر 14 کی میں تطبیق کروں گی، اور نیکسٹ ایک آیت کی جو تطبیق ہے وہ آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دی جائے گی۔ تو چلیے جی، تطبیق کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہم نے رولز پڑھے ہیں، چاہے وہ قواعد ہیں، چاہے وہ مخارج ہیں، چاہے وہ صفات ہیں، ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ سیکھنی بھی ہے۔ صرف قواعد کو سیکھ لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اصل کام سیکھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن آنی چاہیے۔ آپ لوگ اپنے اپنے قرآن پاک پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں، یا الگ سے آیت لکھ کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ واو کی زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کی جو زبر ہے اس کو میم سے جوائننگ کریں گے، ولم میم تشدید کا غنہ، اور ما کے اوپر کیا ہے الف مد کا رول، الف خالی ما قبل زبر، الف مد کے لیے ہم 2 لکھیں گے یہاں پہ، چاہے آپ اس کو 2 سیکنڈ کہیں، چاہے آپ اس کو 2 کاؤنٹس کہیں، مطلب یہی ہے کہ الف مد کو ہم نے 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے۔ ولما بالغا سمپل ہمارے پاس حرکات ہیں، کسی بھی حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ اشد شین کے اوپر پیش ہے، اکثر جگہوں پہ اگر اشد ورڈ آتا ہے تو جب سم ٹائم اگر پیش آ جائے تو وہ نظروں میں چونکہ وہ ہم کنفلکٹ کر جاتے ہیں تو ہم زبر پر بیٹھتے ہیں، تو جو بھی ایسی چیز ہو جہاں پہ آپ کو لگے کہ کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے راؤنڈ کر لینا، اس طریقے سے اشد، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک چیز کو راؤنڈ کریں گے یا ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نہیں یہاں پہ کچھ ایسا ہے جو غلطی ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیش کو ہم ڈائریکٹ دال کی تشدید کے اندر جو چھپی ہوئی دال جزم ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ اشدہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کے اوپر 2 کاؤنٹس لکھیں کیونکہ الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ کے قائم مقابل ہے، دونوں کی جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سیکنڈ ہوتی ہے۔ وس، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی جو ہے، یہ الف میں نے اس کو ابھی بول دیا، یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی دوران کلام حذف ہو جاتا ہے، تو واو کی زبر سین سے ملے گی۔ وستوا کہہ لیں کہ کھڑا زبر ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس کی بجائے 4 سے 5 کاؤنٹس لمبا کریں گے، اس کے اوپر آپ 4 سے 5 کاؤنٹس لکھیں، یہ مد منفصل ہے ہمارے پاس۔ پھر آ کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 لکھیں، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ تئی، یا خالی ما قبل زبر، یا لین ہے 1.5 سیکنڈ اس کی ڈیوریشن ہے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 کاؤنٹس اس کی ڈیوریشن ہے۔ یا تو آپ ڈیوریشنز لکھ لیں یا آپ قاعدے کا نام لکھ لیں، یا لین کھڑا زبر، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے قرآن پاک میں سپیس زیادہ ہے۔ لیڈ پینسل سے آپ لکھیں گے، آپ نے پکے پین سے یا انک والے پین سے نہیں لکھنا، قرآن پاک کو جتنا ہو سکے اس کو نیٹ رکھا کریں۔ حکمن، اگر تو سمپل پڑھنا ہے، اگر جوائننگ دینی ہے تو تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حکماؤں وعلما، 2 زبر کا وقف ہے، ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے الف مد کا قاعدہ بنائے گی، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں اور مد عوض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہوگا۔ یہ جو باتیں بھی میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں اور جن ٹرمز کے نیم لے رہی ہوں یہ ان کو سمجھ آئے گی جنہوں نے آج کلاس نمبر 114 جنہوں نے کلاس 112 تک اپنے سارے قواعد مکمل کیے ہوئے، کیونکہ کلاس نمبر 113 سے ہم نے تطبیق سٹارٹ کی ہے۔ یہ جو میں نے مد عوض کا نام لیا ہے، وقف بالابدال کا نام لیا ہے، یہ اپنے پیچھے جا کے آئی تھنک یہ ڈے 44 سے ڈے 50 تک مد، ڈے 44 سے ڈے 60 تک مد اور وقف کے سارے ٹاپک ہیں، اس کو کمپلیٹ کریں پہلے۔
اچھا جی، وکذا کھڑا زبر ہے، وکذالک نج، جیم جو جزم ہے وہ قلقلہ لے گی، نج ذل، ذل حروف صفیر میں سے زا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈالیے سیٹی بھی ڈالیے، اور آپ کو پتا ہے کہ زاب جو ہے اس میں رأس لسان جو ہے ثنایا سفلا سے جا کے لگ رہی ہوتی ہے، زا سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، ذل مح، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط الحلق سے، تھوڑے سے مخارج کے بھی نام لوں گی آہستہ آہستہ، پھر صفات کے بھی تھوڑے تھوڑے نام لے رہی ہوں آپ کے سامنے تاکہ روین ہوتی رہے، چھوڑ نہیں سکتے اس کو ہم، قواعد مخارج اگر صفات ہم نے کر لی ہیں۔ محسنی میں یا مد ہے اور نون کی زبر کو ڈراپ کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے تطبیق کر دی ہے۔ اب آپ کا ہوم ورک ہے، ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کس آیت کی تطبیق کرنی ہے، 15 ذرا کافی لمبی ہے، 18 19 کی کر لیں، 19 کی ذرا 3-4 لائنیں ہیں، آیت نمبر 19 کی آپ لوگوں نے تطبیق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک میں کلاس میں ہی دیا کروں گی کیونکہ الگ سے پھر مجھے دینا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون سی آیت جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دینی، یا بھی میرے سامنے 19 کا نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ کلاس میں آپ لوگوں کو میں تطبیق دیا کروں گی، اپنے قرآن پاک میں آپ نے اس کی نشاندہی کرنی، الگ سے آیت لکھیں تو الگ سے کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا آپ کا قواعد کا پورشن، اور اب چلیں جی آیت نمبر 14 سے ہم نے آج پڑھنا ہے سورہ قصص، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني
قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون। आयत नंबर 43 तक आप लोगों का लेसन है। ठीक है जी, यहाँ तक निशान लगा लीजिए। किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।